إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب نواقض الاسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کتاب کے آخری حصے میں ہم لوگ ہیں۔ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس کے ثمرات اور اس کے فوائد سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ولا فرق فی جمیع هذه بین الحازل والجاد والخائف الا المکرہ۔ یہ جو نواقض آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان کو اگر کوئی آدمی ہنسی مذاق میں انجام دے، یا سنجیدہ ہو کر کے کہے، یا خوف کی حالت میں کہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی ایسے آدمی کا عذر ناقابل قبول ہوگا، الا المکرہ، سوائے اس کے کہ کسی انسان کو مجبور کر دیا جائے، کسی انسان کو مجبور کر دیا جائے۔ اب ان چیزوں کو ذرا غور سے سمجھیے۔ کل آپ کے سامنے بات ہو چکی تھی حاضل کس کو کہتے ہیں مذاق سے، اور اسی طرح سے جاد یہ حاضل کا اپوزٹ ہے، اس کا مخالف ہے، اس کا الٹا ہے۔ یعنی حاضل مانے مذاق سے، اور جاد کے مانے سنجیدہ ہو کر کے، جدیت کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے خائف، خوف ہے آپ کو، اور خوف کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ڈر لگا کہ ایسا ہو جائے گا۔ خوف جب متحقق ہو کہ ہاں واقعی ہم کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے ہی آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہیں اور اس طرح کا کام کر رہے ہیں، نہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں تو ہم یہاں نہیں رہ سکتے ہیں، ایسا نہیں کریں تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ان چیزوں آپ کو کمپرمائز کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں اگر کوئی آدمی سوچتا ہے، ہاں، جہاں پہ تحقق نہ ہو اور 100% وہ چیز کے ہونے کا یقین نہ ہو، تو ایسا آدمی عذر نہیں دیا جائے گا سوائے مکرہ کے۔ اور مکرہ کہتے ہیں جی کسی آدمی کے اوپر زبردستی کرنا، زبردستی کرنا، اس کو دھمکی دینا کہ اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو تمہاری جان لے لیں گے، یا تم کو نقصان پہنچائیں گے، تم کو نہیں تمہارے کسی رشتہ دار کو نقصان پہنچائیں گے، اس طرح کی بات۔ تو یہ اکراہ جو ہوگی نا، یہ ہاتھ اور پیر، اعضاء اور جوارے میں ہو سکتی ہے، دل کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی آدمی اگر کہہ رہا ہے زبان سے کفر کا کلمہ ادا کرو، اور نہیں تو ہم تم کو گولی مار دیں گے، اور بندوق نکال کے وہ رکھے ہوا ہے آپ کے سر کے اوپر، لگائے ہوا ہے کن پٹی پہ، اور کہہ رہا ہے کہ ہم گولی مار دیں گے، تو ایسی صورت میں آپ دل سے اس چیز کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ کفر کا کلمہ نہیں کہنا ہے، دل میں نفرت ہے، لیکن زبان سے آپ کہہ دے رہے ہیں جان بچانے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دلی طور پر اس کو قبول کر لے رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کا مواخذہ ہوگا، کیونکہ دل کے اوپر، ہم دل کے اندر ہمارے کیا ہے، اس سے کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ زبان سے ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں لیکن دل پہ کفر سے بغض ہے، عداوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ہم کو اطمینان ہے، تو اس سے اگر زبان سے زبردستی کوئی آدمی کچھ نکلواتا ہے یا بلواتا ہے، تو آپ کسی کے ایمان اور دین کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
کسی کے دین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو کفار قریش نے پکڑا اور کہا کہ تمہاری جان لے لیں گے نہیں تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا. حضرت عمار نے صحیح کیا جیسا وہ چاہتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے دل میں کیا پاتے تھے؟ تو کہا کہ میں اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پاتا تھا، جان بچانے کے لیے زبان سے ایسا کہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو یہ چیز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ عمار سے یہ کہا کہ اگر دوبارہ وہ لوگ تمہیں پکڑیں اور دوبارہ پھر اس طرح سے تمہارے ساتھ زبردستی کریں تو پھر تم وہی بات دہرا دینا، وہی کلمہ کہہ دینا، لیکن تمہارا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے تو اکراہ کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا، اور اکراہ کا تسلط، زبردستی دل کے اوپر نہیں ہو سکتا، دل کے اوپر زبردستی نہیں ہو سکتا، اور دل کے اوپر کوئی آدمی آگاہ بھی نہیں ہو سکتا، مطلع بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور بچ گیا جس کو شیخ نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے. غلطی سے اگر کوئی آدمی ایسا کہہ دے تو، خطا اور غلطی سے کہہ دے، غلطی ہو گئی اس سے، تو ایسا آدمی بھی کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ رب العالمین کا قول ہے، مومنوں کی دعاؤں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا لا تواخذنا، اے ہمارے رب تو ہم مواخذہ نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم غلطی کر جائیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نعم، ٹھیک ہے، تو جیسا طلب کر رہا ہم ویسی دیں گے. اور ایک روایت میں ہے قد فعلت، میں نے یہ کام کر دیا، یعنی تمہارے خطا کو، تمہارے نسیان کو، تمہارے غلطیوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے. اسی لیے جی وہ آدمی، اب غور کیجئے، وہ آدمی جو کہیں سفر کر کے جا رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے بخاری کی، سفر کر کے کہیں جا رہا تھا اور ریگستان میں رات دن کو دھوپ کے وقت آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹا اور سویا، اور اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا جو جانور تھا، اس کی جو سواری تھی جس کے اوپر اس کا سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا، وہ سواری غائب ہے. اب تلاشا، اس نے ڈھونڈا ادھر ادھر، جہاں تک وہ کر سکتا تھا، جتنی کوشش کر سکتا تھا اس نے کیا. کوشش کے باوجود بھی اس کی سواری اس کو نظر نہ آئی. تھک ہار کر کے وہ اسی درخت پہ آیا اور آ کر کے سو گیا. اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو یہاں سے مرنا ہی ہے، اب کوئی نہ سواری ہے، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کو پانی ہے، اور ایسا ریگستان ہے کہ یہاں سے نکلنا بھی مشکل ہے. ہو گیا، اس سوچ میں وہ سو گیا. دوبارہ جب اس کی آنکھ کی تو دیکھا کہ اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کی سرہانے کھڑی ہے، موجود ہے. تو اٹھا اور اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے عالم میں غلطی کر بیٹھا اور کہا اللہم انت ربی وانا عبدک. یہ کہنے کے بجائے اس نے کیا کہا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اخطا من شدت الفرح، خوشی کے فرط مسرت اور خوشی کے جذبات سے اس قدر مغلوب ہوا کہ وہ اپنے حواس باختہ ہو گیا. وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آنے لگا، اور اس نے یہ معاملہ پلٹ کر کے رکھ دیا. تو اب ایسے آدمی کا مواخذہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہیں کیا اس کا. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کوئی کفر کی بات کہہ دے یا نواقض اسلام میں سے کوئی کام کر لے، اس حال میں کہ وہ خوشی اور غم کے جذبات سے یا خوف کے جذبات سے مغلوب ہو، تو ایسے آدمی کو کافر نہیں کیا جائے گا، نہیں کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کافر ہو. ہاں، آدمی کب عقل کے اوپر قابو نہیں رکھتا ہے، کبھی یا تو اس کو اگر غم ملے خوب زیادہ تو غم میں وہ پاگل ہو جاتا ہے، اور کبھی بہت زیادہ خوشی نصیب ہو جائے تو خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو جا کر کے وہ غلطی کرتا ہے. اور اس کی دونوں مثالیں ہیں موجود. یہ تو خوشی کی مثال ہم نے آپ کے سامنے دی، غم کی مثال ہے اس روایت کو بھی
ہاں، غم کی یا خوف کی، اس روایت کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، خوب گناہ کیے ہوا تھا وہ. اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، وفات کا وقت قریب آیا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا کرنا، آگ جلانا اور آگ میں مجھ کو ڈال دینا، میری لاش کو، اور خوب لکڑیوں کو اکٹ اکٹ کے اٹھا اٹھا کر کے جلانا، دیکھنا کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے جسم کا، سب جل جانا چاہیے، ایک دم ملیا میٹ ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد کہا ثم دقونی، پھر اس کو اٹھا کر کے راکھ وغیرہ جو بچا ہے اس کو ایک دم کوٹ دینا، اس کو پیس دینا، آٹا بنا دینا، پاؤڈر بنا دینا. اور کہا ثم، پھر انتظار کرنا، جب گرمیوں کے موسم میں جھکڑ چلتے ہیں، تیز ہوا جب چلتی ہے آندھی کی شکل میں، تو کہا کہ میری راکھ جو بچی ہوئی ہے، جلا ہوا حصہ جو بچا ہوا ہے، اس کو لے کر کے کیا کرنا، ہواؤں کے اندر اڑا دینا، ہواؤں کے اندر اڑا دینا. کہا کیوں ایسا؟ ویسے ہی اس کے بچوں نے کیا مر کر کے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا، یہ جلایا کیوں اپنے آپ کو، ہوا میں اپنے آپ کو ایسا اڑایا کیوں؟ تو کہا کہ فواللہ لئن قدر اللہ علیہ، قسم اللہ کی اگر اللہ رب العالمین مجھ کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہو گیا، لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، مجھ کو ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو دنیا میں اتنا سخت عذاب اس نے نہیں دیا ہوگا، اتنا سخت عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ اللہ تیرے عذاب کے خوف سے، یعنی اس کے اوپر خوف اتنا مسلط ہو گیا اس کے دل کے اوپر کہ اس نے یہ حکم دیا. حالانکہ یہ کلمہ کفر کا کلمہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر قادر ہو گیا، اللہ تعالیٰ قادر ہو گیا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تم کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے، تم کو مارنے کے اوپر بھی قادر ہے اللہ رب العالمین. تو یہ بولنا یہ ایک شک کی بات تھی، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کبھی غلطی کر جائے، خوب خوشی کے عالم میں یا خوب غمی کے عالم میں، زبان سے کوئی بات اگر ایسی نکل گئی جو ان نواقص سے کوئی ایک ہو، یا جن کا تعلق ان میں سے کسی ایک سے ہو، تو ایسے آدمی کو عذر دیا جائے گا اور اس کے عذر کو قبول کیا جائے گا، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا. تاہم آدمی کو خوشی سے باولا نہیں ہونا چاہیے، اور غم اور مصیبتوں سے کبھی بھی بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کوئی آدمی کفر کا یہ کلمہ عقل کی حالت میں کہتا، پورے ہوش و حواس میں کہتا، تو اللہ تعالیٰ کی اس وعید میں داخل ہوتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہے نا. لیکن اس کے عقل کے اوپر غالب تھی خوف، جس کی وجہ سے ایسا ہوا. کبھی کبھی آدمی غصے میں کچھ باتیں کہہ دیتا ہے، آدمی اتنا غصہ ہوا، اتنا غصہ ہوا، اتنا غصہ ہوا کہ اس کے عقل کے اوپر اس کو اب اختیار باقی نہیں رہا. اب اس کو پاس تمیز نہیں ہے کہ کون کیا ہے، کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے. اتنا مغلوب ہوا اپنے غضب سے، غصے سے، کہ والعیاذ باللہ اس نے اللہ کو برا بھلا کہہ دیا، رسول اللہ کو برا بھلا کہہ دیا، ہاں، دین کو برا بھلا کہہ دیا. تو جب آدمی اپنے عقل اس کے اختیار میں نہ ہو، تو ایسے آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو اس کا عذر دیا جائے گا، عذر دیا جائے گا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور بچ گیا جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جہالت کی حالت میں یہ کام کر دے، تو جہالت کی حالت میں، اوپر جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ غلطی کر جائے، اور یہاں کیا ہے، جہالت، یعنی کام اس نے کر دی، یہ کام تو کر دیا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں سے ایک ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں علماء کی اقوال مختلف ہیں کہ کون آدمی کو جاہل ہونے کا بینیفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا. اور اس سلسلے میں بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے لوگوں کی. بہرحال اس کا ہم تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی واقعی جاہل ہے، یعنی جاہل کا مطلب اس کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے،
اور وہ اس نے آ کر کے کہا کہ بھائی صاحب میرے کو یہ معلوم نہیں تھا اور میں نے غلطی سے یہ کام کر دی ہے، تو اب اس کے قرینے سے ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے، واقعی ایسا ہے۔ اب دیکھیں گے یہ رہنے والا کہاں کا ہے، کیا وہاں کوئی مسجد ہے یا نہیں ہے، کیا وہاں یہ علماء وہاں موجود ہیں یا نہیں ہے، حق بات بتائی جاتی ہے یا نہیں بتائی جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، میرے کو پتہ نہیں تھا یہ چیز، تو ظاہر سی بات ہے اس کو عذر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہم گاؤں میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں اس تعلق سے، علم کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، تو کیا دیہات میں صرف رہنے کی وجہ سے اس کو عذر دیا جائے گا؟ نہیں، اس وجہ سے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے تصدیق کرنے کا میرے پاس سبب موجود ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم شہر میں نہیں رہتے ہیں، ہم جنگل میں ہیں، ہم کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اسلام قبول کر لیا ہے اور لیکن ہم نے سیکھا نہیں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کو سیکھنا چاہیے تھا، یہ چیزیں آپ کو حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن فردر ایٹ پریزنٹ آپ سے جو کام اب ہو چکا ہے چلیے اس میں آپ کو عذر دیا جاتا ہے، لیکن آپ پتہ چل گیا اب آپ ایسا کام نہیں کیجیے گا، اب آپ کو معلوم چل گیا ہے کہ یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم اس میں کوئی رسول بھیج دیں، مواخذہ نہیں کرتے جب تک ان کو علم نہ دے دیں، ان کو بتلا نہ دیں، تب تک ان کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ اگر علم نہیں ہے اس کے پاس اور علم سیکھنے کا ذریعہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی آدمی کہے کہ بھائی صاحب ہم شہر میں رہتے ہیں اور سب کچھ ہے اور معلوم ہے اور لیکن درس نہیں سنتے ہیں، ہم کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، ہم دین سیکھنے کے، ہم کہیں گے کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مفرط ہے، تو زیادتی کرنے والا آدمی ہے۔ کیوں؟ جب دین اسلام کے اوپر تم عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، تو اس دین کو سیکھنے سے تم کو کون سی چیز مانے ہے؟ کیوں نہیں سیکھا تم نے دین کو؟ کیوں وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ تو یہ چیزیں اس کے درمیان فرق کیجیے گا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس جہل ہے اور مجھے علم نہیں تھا مسئلے کا، تو ایسی صورت میں اس کا فرق کیجیے گا۔ اور وہاں پہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایک آدمی عربی نہیں جانتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے، نہیں عربی معلوم نہیں ہے اس کو، نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو یہ وہ قرینے ہیں، یہ وہ نشانات ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے، تو اس کو عذر دیا جا سکے، اس کو عذر دیا جا سکے۔ ورنہ بہت سارے لوگ غلطی کر دیتے ہیں اور جان بوجھ کر کے کرتے ہیں اور پھر بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنا شدید ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے علماء یا جن کے ساتھ وہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قبر پر جانا یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، بزرگوں کے لیے نظر و نیاز کرنا یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، جب تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تم کسی ولی کو سفارش کے لیے نہ پکارو یا اس کو اپنا پیر نہ بنا لو، اس سے تم بیعت نہ کر لو، یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ اب اس طرح سے اس کو سمجھا دیا ہے اور اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کے علاوہ، تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے ہم کو کہا ہے ایسا کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اس کو عذر دیا جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے مسئلے میں معذور ہوتے ہیں، ان کے پاس علم تو نہیں ہے، نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ علماء ربانیین تک ان کی رسائی ہو پاتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو جہل کا بینیفٹ ملے گا اور ان کو علم دیا جائے گا، ان کو سکھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس میں تثبت ضروری ہے۔ ہر آدمی جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہر ایک کے دعویٰ کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے دلیل طلب کی جائے گی کہ ہاں تم اس سے غافل تھے، اس کی دلیل لاؤ، کیوں غافل تھے، کس وجہ سے غافل تھے یہ بتاؤ، وہ بتانا پڑے گا اس کو۔ آگے شیخ الاسلام کہتے ہیں وَكُلُّهَا مِنْ أَعْدَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا وَأَكْثَرَ مَا يَكُونُ وُقُوعًا، یہ جتنے نواقص کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے یہ سب کے سب سنگینی کے اعتبار سے نہایت سنگین اور خطرناکی کے اعتبار سے اپنے خطرناکی میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ واقع ہونے والے ہیں۔ لوگ جانے انجانے میں یہ کام کر رہے ہیں
اسی لیے ہم نے ان نواقص کا یہاں پہ تذکرہ اور ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں۔ آگے کہتے ہیں فَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ، مسلمان آدمی کے لیے یہ ضروری ہے، یہ مناسب ہے، ضروری ہے ان يحذرها، کہ وہ اس سے بچے، وَيَخَافُ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ، اور اپنے نفس کے اوپر ان چیزوں سے خوف کھائے۔ مومن کے لیے یہ ضروری ہے جی کہ وہ خوف کھائے شرک سے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امام الموحدین ہونے کے باوجود اپنے نفس کے اوپر اور اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرتے تھے، کہتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے۔ یہ خوف کھانا اور یہ ڈرنا، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان توحید کا علم حاصل کرے۔ ہم کو شرک سے ڈر لگتا ہے تو کیا کیا آپ نے؟ ڈر سے، چور سے ڈر لگتا ہے اگر کسی کو تو اچھا تالا گھر میں لگاتے ہیں، مضبوط دروازہ لگاتے ہیں۔ ہاں، اپنے سامان، اپنے پاکٹ مار کا ڈر لگتا ہے، بازار میں نکلے ہیں تو سامان کی حفاظت کرتے ہیں، بار بار جیب پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، پرس سامنے رکھتے ہیں، ہاتھ سے پکڑے رہتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو شرک سے ڈر لگتا ہے، اور واقعی ڈرنا چاہیے ایک مومن کو، تو اس کا کیا علاج ہے؟ توحید کا علم حاصل کرے، توحید سیکھے، توحید کے دلائل کو جانے، توحید کے بارے میں اپنی رغبت دکھائے، توحید سے بھاگے نہیں، اور توحید کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے، توحید کی باتیں جہاں بتائی جا رہی ہوں ان کو سن کر کے تھکے نہیں۔ ہاں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تاکہ وہ جان سکے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ جب جانے گا تبھی تو بچے گا۔ بھائی ہم شرک سے کیسے بچیں گے؟ ہم کو پتا چلے یہ کام شرک ہے تب تو ہم بچیں گے۔ دنیا میں ہر گناہ کا توبہ ہے، ہر گناہ کا توبہ ہے، لیکن کہا کہ سفیان الثوری کا قول ہے، یا سفیان ابن عبداللہ الثقفی کا قول ہے، یہ سفیان الثوری کا نہیں، سفیان ابن عبداللہ الثقفی تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پیاری ہے جی، گناہ سے زیادہ بدعت پیاری ہے، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کو گناہگار بنانے سے بہتر ہے کہ اس کو بدعتی بنا دیا جائے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ توبہ کر سکتا ہے، کیوں؟ اگر مومن ہے اور گناہ کر رہا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے گا۔ ایک آدمی اگر ایماندار ہے، مومن ہے، اور شراب پی رہا ہے والعیاذ باللہ، تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ شراب پینا جائز ہے میرے لیے، کہے گا کہ حرام ہے، غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، ہم اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے، اس طرح کی باتیں کرے گا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے، یہ کبھی نہیں کہے گا۔ یعنی وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، توبہ کی اس کو توفیق نصیب ہوگی۔ اسی لیے کہا، قول ہے کسی کا صاحب الزنا یتوب، زناکار توبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب وہ بدکاری کرتا ہے تو اس کو برا سمجھ کے کرتا ہے۔ وَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ، اور بدعتی کے لیے توبہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ توبہ کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ توبہ نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور وہی سفیان ابن عبداللہ الثقفی کہتے ہیں ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب البدعۃ حتی یدعها، کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب بدعت سے، بدعت والے کے اوپر توبہ کو اٹھا لیا ہے یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیوں بدعتی سے توبہ اٹھا لی گئی ہے؟ اس لیے کہ گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، لیکن بدعتی سینہ ٹھوک کے بدعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تقرب اللہ کا یہی ذریعہ ہے۔ ڈھول بجا کے بدعت کرتا ہے، ڈی جے اور گانا بجا کے بدعت کرتا ہے، اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور بھائی اس کو پہلے یہ تو پتا چلے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو بھائی، یہ کفر کا کام ہے، یہ شرک کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، تب تو وہ توبہ کرے گا۔ وہ زندگی بھر بدعت کر رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم تقرب اللہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے اور ویسے ہی مر جاتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب البدعۃ حتی یدعها،
اللہ رب العالمین نے بدعتی سے توبہ کو اٹھا لیا ہے، یہاں تک کہ اس بدعت کو وہ ترک کر دے، بدعت کو وہ چھوڑ دے. سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بدعت نہیں سمجھتا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک سے ڈر رہے ہیں. تو شرک سے ڈرنے کے لیے کیا جتن آپ نے کیا ہے؟ کیا اسباب اختیار کیے ہیں؟ کیا آپ نے توحید کو سیکھا؟ کیا آپ نے ان مسائل کو جاننے کی کوشش کی جس کی بنیاد کے اوپر توحید قائم ہے؟ کیا وہ چیزیں آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کسی عالم کے سامنے توحید سیکھنے کے لیے زانو تلمس طے کیا؟ کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم شرک سے ڈرتے ہیں. تو یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ثابت ہوگا. اس دعوے کے اوپر چونکہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے. توحید سے ڈرنے والا آدمی والعیاذ باللہ شرک سے ڈرنے والا آدمی توحید کا علم حاصل کرتا ہے اور شرک کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ شرک ہے اور اس سے وہ بچنے کی کوشش کرے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے، بدعت سے اور جیسے چیزوں سے محفوظ رکھے اور بچا کر کے رکھے. آگے کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، نعوذ باللہ من موجبات غضبہ وعلیم عقابہ. ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے ہیں ان چیزوں سے جو اللہ رب العالمین کے غضب کو واجب کرتی ہے، جو اللہ کے ناراضگی کے اسباب ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اسباب سے ہم کو محفوظ رکھے، اور جو اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب کے جو اسباب ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم اس سے بھی پناہ چاہتے ہیں تو ہم کو اس سے بھی محفوظ کر لے، بچا لے. یہ دعائیہ جملہ ہے، کلمات ہے کہ اللہ رب العالمین اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق بات کی اتباع، حق بات کو سمجھنے، اس کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَجْنُبْنِي اجتنابا، اور اے اللہ رب العالمین باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ جو بہت قلیل اور چھوٹا تھا لیکن فائدے کے اعتبار سے بہت عظیم المنافع اور بڑا فائدہ والا تھا، جس کو ہم نے پڑھا ہے اور اس کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی ہے، مسائل کی وضاحت کی ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. وہ پوری تفصیل اور پوری تفصیلی شرح تو آپ کے سامنے نہیں کی جا سکی، اس کے لیے کافی وقت درکار تھا. بہرحال پھر کبھی موقع ملا تو دوبارہ اس کی شرح میں تفصیلی اور تاصیلی شرح کروں گا. رب العالمین سے ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہم سب کے لیے نفع بخش بنائے اور ہم سب کو اپنے اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں لگا دے. اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے میں، جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں کثرت سے عبادت کرنے اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مجلس میں اکٹھا اور جمع کیا ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن جنت الفردوس میں اپنے نبی کا قرب اور پڑوس ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت کر دے، اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور ہم سب کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے توفیق سے جہنم سے نجات دے دے. آمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.